کبھی سوچا ہے دل اتنا بے چین کیوں رہتا ہے؟ کبھی لگتا ہے جیسے کچھ کمی ہے، جیسے روح کچھ تلاش کر رہی ہو۔ یہ دنیا کا شور نہیں، یہ دل کا سوال ہے، میرا سکون کہاں ہے؟ اور اس کا جواب ہے اللہ کا وہ ذکر جو دل پر نور کی طرح برس جائے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ ذکر ہے درود پاک۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ہی خاموشی میں چیخ سنی ہو جب نیند آنکھوں کو چھو کر واپس پلٹ جاتی ہے؟ سینے میں ایک بھاری سا دباؤ، ایک بوجھ جو کسی کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ صرف تھکن نہیں، یہ روح کی بے چینی ہے جو سکون مانگتی ہے۔ ہم اکثر سکون کو غلط جگہ تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی انسان میں، کبھی محبت میں، کبھی دنیا کے شور میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون وہاں نہیں جہاں ہم ڈھونڈتے ہیں، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن وہ کون سا ذکر ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو فوراً سہارا دیتا ہے؟ جو اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن بن جاتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ کبھی سوچا تم نے درود پاک کیوں اتنا قیمتی ہے؟ کیوں جب ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں دل پر عجیب سا سکون اترتا ہے؟ کیونکہ درود پاک صرف ایک ذکر نہیں، یہ محبت کا دروازہ ہے۔ یہ دل کو رسول اکرم کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ جب تم دل سے پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے بوجھ ہلکے ہو رہے ہیں، جیسے تمہاری ساری دعائیں ایک نور کی شکل میں اللہ کے حضور پہنچ رہی ہیں۔ درود پاک کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ دل کی سختی کو پگھلا دیتا ہے۔ کبھی آزما کر دیکھو، جب دنیا تھکا دے، دل کسی بوجھ تلے دب جائے، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور آہستہ سے دل ہی دل میں پڑھو اللہم صلی علی محمد، تم دیکھو گے کہ دل کی بے چینی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہے۔ یہ ذکر بارش کی ٹھنڈی بوندوں کی طرح دل کی آگ بجھا دیتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو، جب بھی تم نبی پر درود پڑھتے ہو، اللہ تم پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تمہارے گناہ کم ہوتے ہیں، تمہارے دل کے اندھیرے کم ہوتے ہیں۔ اگر کبھی دل بہت تھک جائے اور سب راستے بند لگیں، تو بس ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کرو اور درود پاک پڑھنا شروع کرو۔ یہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں سکون رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں مگر لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن کیا تم جانتے ہو، جب تم دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھتے ہو، تو وہ دعا سیدھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے تمہاری دعا ایک روشنی کے حصار میں لپٹ کر اوپر جا رہی ہو۔ درود پاک صرف زبان کی حرکت نہیں، یہ روح کی شفا ہے، یہ محبت کا راز ہے۔ جو دل نبی کی محبت سے بھر جائے، اس پر کبھی اندھیرا نہیں چھاتا۔ یہ ذکر تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ نبی اللہ کے سب سے محبوب ہیں۔ یاد رکھو، اگر دل بے سکون ہو تو درود پاک کی لڑی تھام لو، ایک بار نہیں بار بار۔ دیکھو گے کہ دل کی گہرائی بدل رہی ہے۔ یہ بوجھ کیوں ہے؟ کیوں کبھی کبھی ہم خود سے بھی الجھ جاتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ دل کو وہ خوراک نہیں مل رہی جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ جسم زمین سے جڑا ہے، اس کی خوراک زمین کی نعمتیں ہیں، لیکن روح آسمان سے آئی ہے، اس کی خوراک بھی آسمان کی طرف سے ہے۔ وہ خوراک ہے اللہ کا ذکر۔ جب روح کو یہ خوراک نہیں ملتی تو وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ تمہارا دل تمہیں آواز دیتا ہے کہ لوٹ آؤ، یاد کرو، توبہ کرو۔ اس لیے ایک ذکر ایسا ہے جو دل کے پردے ہٹا دیتا ہے، روح کی دھند صاف کر دیتا ہے۔ وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صرف معافی نہیں، یہ روح کی صفائی ہے، یہ دل کے زخموں پر مرہم ہے۔
کبھی آزما کے دیکھو جب دل ٹوٹ رہا ہو، جب آنکھوں میں آنسو بھرے ہوں، صرف ایک لمحہ رک کر کہو استغفر اللہ۔ تمہیں لگے گا جیسے دل کے اندر روشنی اتر رہی ہو، جیسے بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ یہ ذکر تمہیں اللہ کے قریب لے آتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے غم کم ہو جائیں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ دل کی سختی پگھل جائے؟ پھر آج سے، ابھی سے استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھو۔ استغفار کی ایک عجیب طاقت ہے، یہ دل کو شفاف کر دیتا ہے، یہ ماضی کی دھول صاف کر دیتا ہے، یہ روح کو اتنا ہلکا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے تم دوبارہ پیدا ہو گئے ہو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھو، آنکھیں بند کرو اور اپنے دل سے بات کرو، پھر آہستہ آہستہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تم دیکھو گے کہ اندر کا شور کم ہو رہا ہے، جیسے تمہاری روح سکون کے سمندر میں ڈوب رہی ہو۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی ایک بھول بھلیا بن گئی ہے، جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، ہر دعا جیسے ادھوری رہ جاتی ہے۔ تم چاہ کر بھی کچھ نہیں بدل پاتے اور دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھتا ہے، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ یہ لمحہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے جب وہ اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوب جاتا ہے، جب سب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بس ایک ہی سہارا رہتا ہے، اللہ۔ اسی وقت ایک ایسا ذکر ہے جو دل کے اندھیروں کو توڑ دیتا ہے، جو بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ، یہ دعا ایک معجزہ ہے، یہ دل کے شور کو خاموش کر دیتی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کو مضبوطی دے دیتی ہے۔ ذرا سوچو، حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ کوئی انسان وہاں ان کا حال سننے والا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں، بس ایک ہی راستہ تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور جب انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے انہیں نجات دی۔ یہ ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب سب راستے بند ہوں، اللہ کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے یہ دعا دل سے پڑھی ہے، جب دل ٹوٹ رہا ہو، جب آنکھوں میں آنسو ہوں، صرف ایک لمحہ رک کر کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ دل کے زخموں پر ایسا مرہم ہے جیسے بارش سوکھی زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ اس دعا میں 3 راز چھپے ہیں۔ ایک، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دل کو توحید کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ 2، سبحانک، اے اللہ تو ہر کمی اور عیب سے پاک ہے، یہ دل کو عاجزی سکھاتا ہے۔ 3، انی کنت من الظالمین، میں خود اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ دل کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرواتا ہے۔ یہ دعا دل کو نرم کر دیتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے تب اللہ کی مدد سب سے قریب آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے بار بار دعائیں مانگی لیکن لگا کہ قبول نہیں ہو رہی؟ اس وقت یہ دعا پڑھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ دعا دل کی بے چینی کو بدل دیتی ہے، غم کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلیں سزا نہیں بلکہ اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ ہیں۔ اگر آج تمہارے دل میں کوئی بوجھ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ایک لمحہ رک جاؤ، دل سے اپنی پوری سچائی سے پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اور دیکھو تمہارے دل پر ایک سکون کی بارش اترنے لگے گی۔ یاد رکھو اللہ کبھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی سوچا ہے دل کا سکون کہاں سے آتا ہے؟ یہ دنیا کی شور سے نہیں ملتا، نہ کسی انسان کے سہارا دینے سے۔ یہ سکون صرف ایک جگہ سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسے الفاظ دیے ہیں، ایسے اذکار دیے ہیں جو دل کو تھام لیتے ہیں، جو تمہیں ایک لمحے میں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ ہم نے اس سفر میں 3 اذکار کو جانا ہے، مگر یہ 3 الگ الگ راز نہیں، بلکہ ایک ہی راستے کی 3 روشن نشانیاں ہیں۔ جب تم ٹوٹتے ہو، تھکے ہوتے ہو، سب سے پہلے درود پاک کو زبان پر لے آؤ۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے دل پر روشنی برس رہی ہو۔ جب تم محبت سے کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو تمہاری دعا ایک نور کی چادر اوڑھ کر اللہ تک پہنچتی ہے۔ پھر اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے آہستہ آہستہ استغفار پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس دلاتے ہیں اور اللہ کی بے انتہا رحمت کے قریب لے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تمہارے دل سے دھول صاف کر رہا ہو، جیسے اندر روشنی بھر رہی ہو۔ اور جب مشکلات بڑھ جائیں، راستے بند ہو جائیں، تو یونس علیہ السلام کی دعا دل سے کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ عاجزی سکھاتے ہیں، تمہیں اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور یہی جھکنا تمہیں بلند کر دیتا ہے۔ یہ 3 اذکار ایک ساتھ مل کر دل کے سکون کی وہ کنجی ہے جو تمہیں بے خوف کر دیتی ہے۔ یہ تمہیں یاد دلاتی ہے کہ سکون کہیں باہر نہیں، یہ تو بس اللہ کے قریب ہے۔ یہ اذکار کب پڑھیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ان اذکار کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ جب دل بے چین ہو، تنہا ہو، یا کسی بوجھ کے نیچے دب رہا ہو، اس لمحے یہ اذکار دل سے پڑھو۔ صبح کی خاموشی ہو، رات کا وقت ہو، چلتے پھرتے ہو یا کام کے بیچ میں، یہ الفاظ تمہارے ہونٹوں پر رہیں۔ کتنی ماترا میں پڑھیں؟ یہاں بھی کوئی گنتی نہیں، یہ تو محبت اور طلب کی بات ہے۔ لیکن اگر دل چاہے تو درود پاک اور استغفار کم سے کم 100 بار صبح یا رات پڑھ سکتے ہیں۔ اور یونس علیہ السلام کی دعا جب بھی مشکل آئے، اصل بات گنتی نہیں، اصل بات دل کی سچائی ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کی بے سکونی کو ختم کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمیں اپنی محبت اور اپنی یاد کی مٹھاس عطا کر، اور ہمیں ان اذکار کو پڑھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔